الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ کے اخلاق سے بھرا ہے. اور پھر آپ نے سورہ مومنین کی 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے پیکر تھے. اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا، اس کو سجایا، تمام طرح کی سجاوٹ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایتھا الجنہ تکلمی، اے جنت بات کر، تو بول. جنت نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جنت نے جو پہلی صدا لگائی تو اس سے آواز نکلی وہی کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے حارث، بتاؤ تم نے رات کیسی گزاری؟ حضرت حارث بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رات ایمان کی حالت میں گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر یا حارث ماذا تقول، اے حارث غور کرو، تم جو کہہ رہے ہو کیا اس بات میں سچ ہو؟ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ظن نہ ہو، گمان نہ ہو، یقین ہو. جب ایک سانپ آ جائے تو ابھی جو سکون ہے ہمارے پر وہ سکون باقی نہیں رہے گا. آدمی ادھر ادھر ہو جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سانپ کاٹے گا تو ہم مر جائیں. لیکن اللہ کے بارے میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اللہ پر صرف وہ ہے. ایک سانپ پر تو ہمارا اتنا ایمان ہے کہ سانپ کاٹے گا ہم مر جائیں گے، لیکن سانپ کے خالق پر اس کا کلمہ ہم نے پڑھا اس پر ایمان ہمارا نہیں. صرف وہی گمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ یقین کے ایمان کے اندر یقین پیدا ہو جائے، اس کی کوشش انسان کرے. جب تک یقین نہیں پیدا ہوگا تب تک اسلام سے اور ایمان سے جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے. اسی مومن کو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو. ایمان والا کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب
اس کی حالت یہ ہونی چاہیے، ہر جگہ یہ حالت ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا۔ ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، لیکن اس سے زیادہ اہتمام کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں جو اناج ہے وہ اناج حرام تو نہیں ہے، وہ اناج فراڈ کا تو نہیں ہے، کہیں چوری کا تو نہیں ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، جو سبزی ہم کھا رہے ہیں اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں بسم اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، جو پانی ہم پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے یہ الحمدللہ بسم اللہ پڑھنا ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب یہ چیزیں حلال ہو۔ اگر ہماری تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گھر میں بھرا ہوا اناج حلال کا نہ ہو، کیسا ایمان ہے؟ ہمارے جیب میں رکھے ہوئے روپے جھوٹ کے ہوں، فراڈ کے ہوں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان سے فائدہ کب آدمی اٹھائے گا؟ جب انسان کا بالکل عقیدہ اور ایمان ایسا ہو جائے جیسے سانپ کاٹے گا، ایسا ہمارا ایمان ہے، سانپ کے اوپر کے کاٹے گا مر جائے، اس وجہ سے آدمی بھاگنے لگتا ہے، ویسی کلمہ طیبہ پر ایمان ہو جائے، تب ایمان فائدہ دے گا۔ تب کیا ہوگا؟ انسان ایک کیفیت ہوتی ہے، موسم بدلتا ہے، جاڑے کا موسم آتا ہے، آدمی ہاتھ سے نہیں کہتا کہ کہاں پہ گرمی آس پاس بیٹھ کر حرارت محسوس ہوتی ہے، انسان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، انسان خود بخود اس کے اندر خوشی و خضوع آنے لگتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے اندر خوشی و خضوع آٹومیٹک آتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ خوشی آئے، یا اسے یہ ہاتھ ادھر اٹھانا یا ہاتھ یہاں باندھنے سے نہیں ہوتا۔ جب انسان ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کام کرتے وقت یہ خیال رہے، بولتے وقت یہ خیال رہے کہ میری یہ باتیں اللہ لکھ رہا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بولتا ہے ایک لکھنے والا لکھ۔ تو حضرت حارثہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انظر یا حارث ماذا تقول، اے حارث کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نے سوچا بھی، کس طرح تم نے یہ بات کہی ہے؟ وہ صحابی تھے اور پوچھ کر رہا ہے، امام الانبیاء پوچھ رہے ہیں، اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سب سے بہترین جماعت کی دنیا کی، اس میں سے ایک فرد سے پوچھ رہے ہیں، حارث سے، کہ تم نے کیسی رات گزاری ہے؟ حارث بن زید فرماتے یا رسول اللہ، میں نے اس حال میں رات گزاری ہے، جب میں رات میں لیٹتا ہوں تو اللہ کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی ہے، میں ساری رات قیام کرتا ہوں اس مولا کی یاد میں، اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب میں اکیلے ہوتا ہوں تو فرشتوں کی سرگوشیاں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ عرفت اولتی، اے حارث تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے، لہٰذا اس پہ ڈٹے رہنا، اس سے جمے رہنا۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر آئے گی تب ہمارا ایمان جو کامل ہوگا، اس ایمان سے فائدہ ہوگا، اس عقیدے سے فائدہ ہوگا۔ یہ رسمی ہے سب، مشکات شریف کی حدیث ہے، لا يبقى من القرآن من الاسلام اسما، لا يبقى من القرآن رسما۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے، قرآن صرف رسم کی باقی رہ جائے گی، صرف الفاظ ہوں گے، اس کا اثر نہیں۔ قرآن اصل چیز کیا تھا؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت تھی اس میں، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے فائدہ تھا اس میں، لیکن ہم نے صرف سجا کر رکھا ہے، برکت حاصل کرتا ہوں، سوچتے ہیں کہ صرف قرآن اس لیے کہ احسان ثواب پہنچا سکے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ صرف یہ احسان ثواب سے پہنچایا جائے؟ اللہ کے یہاں یہ قرآن شفیع بنے گا، القرآن حجت لک ام حجت علیک، یا یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ سے تمہیں بخشوائے گا، یا تمہارے اوپر حجت بنے گا کہ اللہ اس نے مجھے تاک میں سجا رکھا، کبھی دیکھا نہیں۔ ہم لوگ تو دن میں 70 مرتبہ موبائل دیکھتے ہیں، یہ فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس قرآن کو دیکھیں جو ہماری ہدایت ہے، سارے انسان کے لیے ہدایت ہے۔
یہ آج کل ہمارا کیا ہے، قرآن کو بس صرف بخشوانے کے لیے. کبھی قرآن کا قانون ہم نے پڑھا ہے. قرآن کا قانون کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. یہ ہے قرآن کا قانون. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بخشوا دیا گا، ہمارے گھر والے قرآن پڑھیں گے ہم بخش جائیں گے، لیکن قرآن کا جو قانون ہے اس پر غور کریں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی جو برائی کرے گا وہ دیکھے. کبھی اس لیے ہم قرآن کو دیکھیں. بہت موبائل ہم نے چلا لیا، 2-4 گھنٹے ہم لگے رہتے ہیں. تو اس قرآن کو ٹائم دے، صحیح دین کو سمجھیں، صحیح عقیدہ بنائے، صحیح ایمان بنائے. تبھی اس اسلام سے فائدہ ہوگا، تبھی اس ایمان سے فائدہ ہوگا. صرف رسمی ہم مسلمان، صرف نام کے علاوہ ہمارے پاس صحیح ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو ایمان ہمیں فجر کے وقت بستر سے مسجد پر نہیں لے آ سکتا، جو ایمان ہمارے جیب میں رکھے ہوئے پیسے کو حلال نہیں بنا سکتا، جو ایمان ہماری آنکھوں کو پاک نہیں کر سکتا، جو ایمان ہماری زبانوں کو پاک نہیں رکھ سکتا، وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے جائے؟ کبھی ہم سوچیں کہ کیا ہے ہمارا ایمان. کبھی اس پر غور کریں ہم اپنے ایمان پر، یہ کیسا ایمان ہے ہمارا. انسان کیسے پہنچ جائیں گے ہم قبر سے دے کر جنت. اپنے اوپر غور کریں کہ کتنے گھنٹے ہم برباد کر دیتے ہیں. اگر اتنے گھنٹے ہم قرآن کو دیں، نماز کو دیں، تو انسان قرآن کا عالم بن جائے. یہ بہانہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہم نے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ملتا نہیں. سب بہانے ہیں. یہ سب بہانے خود کو بہلانے کے لیے ہے. اللہ کے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. سب کوئی یہ آدمی نہیں بہانہ بنا سکے گا کہ ایسا ہے. لا تخفى علیہ من شیء، اس سے کوئی چیز چھپے نہیں. ہم چاہیں ایک دوسرے سے اتنا چھپا لیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. ما لهذا الكتاب قرآن ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة الا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیا ہوا اس نام اعمال کو؟ اس سے ہر چیز کوڈ کر کے رکھی ہے، ہر چیز لکھ کر کے رکھی ہے. تو اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ نہ سمجھے کہ اصل چیز ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے گمان ہوتا ہے، اس کو اللہ نہ دیکھا. اللہ ہر جگہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی بات ہم سوچتے ہیں اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، جو ہم بات کہتے ہیں اللہ اس کا بھی محافظ ہے. ہم وقت اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم یہ سوچے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچ بن جائے گی انسان کے اندر، تب خوشی و خضوع آٹومیٹک آ جائے گا. قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خوشی کو ڈھونڈنے کی چیز نہیں ہے. مومن بنے گا، ایمان والا بنے گا، تو اس کے اندر خوشی و خضوع آ جائے گی. والذین هم عن اللغو معرضون. اور ایمان والا کیا کون ہے؟ جو لغو بات سے اعراض کرتا ہے، منہ ہوتا ہے. لغو بات کیا ہے؟ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. موبائل کا گھنٹے چلاتے ہیں، ہم سوچیں کہ یہ تو اس میں کتنا ہمارا وقت جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیزیں بھاری بھرکم چیزیں، ایک وقت، دوسری صحت. بھاری بھرکم چیزیں، بڑی چیزیں، قیمتی سب سے چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک صحت ہے، دوسرا وقت. آج دونوں کے لیے مسلمان کتنے بے فکر ہیں. وقت گزر رہا ہے، انسان وقت فالتو چیزوں میں جا رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے قرآن نے کیا کہا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا یہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکاری پیدا کیا گیا، بیکار کام میں لگے ہو، سوچ رہے ہو کہ بیکاری پیدا کیا گیا ہے. یہ سب آیتیں جو ہیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں. جتنا ہم وقت موبائل کو دیتے ہیں، کچھ وقت نکال کے قرآن کو دے، کچھ وقت نکال کے ہم نماز کو دو، کچھ وقت نکال کے ہم نماز نہ. کبھی ہم سوچیں کہ کیا کتنی مرتبہ ہم موبائل دیکھتے ہیں. موبائل کے تو کوئی بہانہ نہیں کہ کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، لیکن قرآن کے لیے تمام بہانے ہیں کہ ہم نے کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. تو کامیابی انسان کے لیے قد افلح المؤمنون
فلاح ایک ایسی کامیابی ہے جس کے بعد انسان کی ہار نہیں. اگر انسان کامیاب ہو گیا فلاح پا گیا, فلاح کے اندر ساری کامیابی آ جاتی. تو جس انسان کو فلاح مل گئی, اللہ کی رضا مل گئی, وہ ناکام نہیں ہوگا. دنیا میں بھی کامیاب رہتا, آخرت بھی کامیاب رہتا. بظاہر چاہے اس کے پاس پیسے نہ ہو, غریب ہو, یا اس کو بستی سے نکال دیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے, اگر اس سے اللہ کی رضا حاصل کر لی, فلاح حاصل کر لی, تو ہمیشہ کامیاب. ہمیں کچھ وقت لگانا پڑے گا, دینا پڑے گا قرآن کو. اور مسجد کے امام صاحب سے آپ جہاں بھی رہتے ہو سیکھیں, سوچیں اپنے آپ سے, بات کریں اپنے آپ سے کہ کتنا وقت ہم دیتے ہیں قرآن کو, کتنا وقت دینا چاہیے. کتنی مرتبہ ہم موبائل چھوتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, قرآن کے لیے نکالیں, اپنی ہدایت کے لیے نکالیں, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نکالیں, ایک کامل مسلمان بن جائے, ایک کامل مومن بن جائے. سوچے انسان, ہم لوگ کیا ہے کہ سوچتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہم سوچے رات کے اندھیرے میں جو سوتے وقت کچھ منٹ تو دیں, کب تک ایسے گزاریں گے. جب انسان بار بار سوچے گا تو اس کے اندر ایک ضمیر ہے, اسے جھنجھوڑے گا, اسے نیکی, اس کی اوقات بتائے گا, اسے نیکیوں کو ابھارے گا, اسے مسجد تک لے آئے گا. جب ہم سوچیں گے تب یہ ہوگا. کہ ہم سوچتے نہیں, صرف زندگی چل رہی ہے, بس چل رہی ہے بس. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج انسان سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. ہم لوگ سو رہے ہیں, غفلت میں ہیں, بالکل سو رہے ہیں. جس دن موت کا فرشتہ آئے گا اس دن آ کے کھلیں گے, اس دن جاگیں گے. تو افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, لیکن کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے تب یہ سمجھ میں بات آئی کہ اماں ابا ٹھیک تھے, استاد ٹھیک تھے, کاش ان کی بات مانتے تو آج کامیاب ہو جاتے. لیکن اپنی منمانی کرتے رہے, سوچنا کام کریں. ٹیچر ٹھیک تھے, استاد ٹھیک تھے, جو اماں ابا کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے, اسی میں کامیابی تھی. لیکن بچپن میں ان کی بات اچھی ہے, جب بڑے ہو تب بات معلوم پڑی. اماں ابا جو کہتے تھے ان سے زیادہ مشفق, ان سے زیادہ مہربان, ان سے زیادہ خیر خواہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. تب یہ بات سمجھنا. اسی وجہ سے مرنے کے وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ صحیح, ہم غلط تھے, ہم اپنی منمانی کر رہے تھے, ہم جدھر چاہتے ادھر جاتے, یہ غلط تھا. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے تو کامیاب ہوتے. قد افلح المؤمنون, یقینا مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نماز میں خضوع کرتے ہیں. الذین هم یصلون, نہیں کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو ہم کامل مومن بن جائیں گے, تب خضوع آئے گا, تب قرآن کی نظر میں ہم کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تو قرآن کی نظر میں کامیاب ہوں گے تو ہمیں رضا الہی حاصل ہوگی, مولا کی نظر میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو کامل مومن بنائے.